ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ تو کن لوگوں کو امیر بناتا ہے؟ اللہ کا جواب سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جنہیں کلیم اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے، وہ سوال جو بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا عجیب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ سے ہم کلام کرنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے والا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتا ہوا کوئی دیکھتا یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کے نور کے پہاڑ پر کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں عجیب سی تڑپ لیے طور سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان خاموش تھا، پہاڑ ساکن تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شوق کی لہر تھی کہ آج وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک نور کی ایک ایسی تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایسا نور تھا جیسے دنیا کی کوئی روشنی بیان نہیں کر سکتی۔ اسی نور کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اس سے گفتگو کی، تجھے اپنی قربت دی۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اس کی روح میں سرحد کر گئی۔ وہ ادب سے کھڑے تھے، چہرہ جھکایا ہوا تھا، آج زبان پر عاجزی تھی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دی، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب بندہ یہ جان لے کہ اس کا شکر کرنا بھی میری عطا ہی ہے تو وہ میرا کامل شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس ایک جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایسے ہی روشنی ڈالی کہ ان کی روح پر سکون کی بارش ہونے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر ایک لفظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک راز ہے، ایک دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جن کے دل میں عاجزی ہو۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نعمتیں دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں عاجزی۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب، تیری نعمت کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ جو نعمتوں پر راضی رہے وہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شکر کا دریا بہہ نکلا۔ طور کا پہاڑ ان کے اندر پیدا ہونے والی عاجزی کا گواہ تھا۔ جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر رب سے ہم کلامی کا اثر تھا، ایک ایسا جلال کہ بنی اسرائیل نگاہ بھی نہ اٹھا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں دیتا۔ شکر کرنے والے گھر میں سکون اترتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے دل میں نور بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے، اور شکر وہ بارش ہے جو رحمتوں کو بڑھا دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک واقعہ
سنایا کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہونے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل میں شکر کی ایسی کیفیت ڈالی کہ ساری زندگی وہ نعمتیں دیکھ کر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ ایک عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا نبی ہوں جس نے رب سے گفتگو کی، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، ہر شے اللہ کی عطا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، شکر کب مکمل ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں مصیبت میں پھر وہی اللہ یاد آئے جو آسانی میں یاد آتا ہے، جب تمہارے دل میں نعمت دیکھ کر تکبر نہ آئے بلکہ عاجزی بڑھ جائے، جب تم زبان سے الحمدللہ کہہ کر دل سے بھی راضی ہو جاؤ، تو سمجھ لو تم نے شکر کا دروازہ پا لیا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں شکر کا سچا نور عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور ان کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں شکر آ جائے اس کے لیے اللہ کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور طور کے اس روشن مقام سے آج تک یہ پیغام دنیا میں گونج رہا ہے کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس پر اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ شخص اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، میرے پاس بھیڑ بکریاں، سونا، مال دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے میں اسے سنبھال بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری اللہ سے التجا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دیں تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو ناظرین، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑے ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دیں اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال دنیا سے عطا کر دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اسے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں گا۔ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اس کے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس مال دنیا بہت زیادہ تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کام کرنے کی التجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتوں کو کم کر دوں گا۔
وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر گزار کیسے ادا نہ کروں، شکر گزار بندہ کیسے نہ بنوں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے وہ شخص آ گیا جو لاچار، غریب، بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اے شخص، تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ نے کان دیے جس سے تم سن سکتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے جس سے تم چل سکتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بس تمہاری نعمتیں بھی کبھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندے کو ہمیشہ دولت، عزت، شفا سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم اس کی چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی۔ ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا اور کب کس سے کیا لینا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یقیناً بہتری کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری میں کوئی مزہ نہیں، ناشکری کرنے میں بھی ہمارا وقت ہی لگ جائے گا اور شکر ادا کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا، تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کریں، کیسے کریں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آج آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ اور جب بھی آپ پانی پئیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پینے کے قابل بنایا، آپ کو پانی دیا پانی کے لیے، اور جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت، اتنا بہترین چہرہ دیا، بال دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ناک دیے، کان دیے، ہر چیز آپ کی صحیح سلامت ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز بھی عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کے ساتھ ساتھ شکر کو شامل فرمائے، باری تعالیٰ ہے اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور مزید فرمایا کہ ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ ربی میں کہا کہ میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر تان کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا،
اور فرمان الہی ہے کہ میرے بندوں میں تھوڑی ہی جو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمان الہی کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے دل کو کیسے سکون ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ غصے میں ہو اور اس وقت بھی مجھے یاد کرے تو میں اس کے دل میں اپنی رحمت ڈال دیتا ہوں اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے میرے رب، یہ یاد کرنا کیسا ہونا چاہیے؟ جواب دیا کہ جس دل میں میرا یقین ہو وہ مجھے یاد کرتے ہیں نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اپنی قوم کو بتایا کہ جو شخص غصے کے وقت اللہ کا نام لے لے، اللہ اس کے دل سے آگ نکال کر نور داخل کر دیتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ میں دعا کروں تو فوراً قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن میں حکمت کے مطابق کچھ دعائیں فوری پوری کر دیتا ہوں، کچھ دیر بعد، اور کچھ کے بدلے میں مصیبت ٹال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، بندہ کیسے جانے کہ اس کی دعا قبول ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کے بعد میرے فیصلے سے راضی ہو جائے تو سمجھ لے کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو کے بعد لوگوں کو سمجھایا کہ دعا کا اصل اثر دل کا اطمینان ہے، جو راضی ہو جائے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں بہت مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں سے زیادہ برگزیدہ محسوس کرنے لگی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا زمین میں کوئی موت سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا قرب احسان میں ہے، درجے میں نہیں۔ جس دل میں عاجزی زیادہ ہو وہی میرے قریب زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا، اے میرے رب، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے دل کو ہمیشہ تیرے سامنے جھکائے رکھوں گا۔ اس دن انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت تکبر کو دل سے نکال دینا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب، اگر تیرا بندہ بہت زیادہ گناہ کر بیٹھے تو کیا وہ تیرے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب بندہ اپنی غلطی پر نادام ہو کر صرف ایک بار دل سے اے اللہ کہتا ہے تو میں اس کے اور میرے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے رب، کیا ایک اے اللہ کافی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب پگھلے ہوئے دل سے پکارا جائے تو ایک اے اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا، اے میرے رب، کچھ لوگ تھوڑا کرتے ہیں لیکن ان کا رزق بہت ہوتا ہے، اور کچھ بہت محنت کرتے ہیں مگر انہیں کم ملتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، رزق میری تقسیم ہے، محنت تمہاری آزمائش ہے۔ جو صبر کرتا ہے میں اس سے وقت پر دیتا ہوں، جو شکر کرتا ہے میں اس کے لیے رزق میں اضافہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ہر شخص اپنے حصے کا رزق ضرور لے گا، اس لیے حرام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رزق کا دروازہ محنت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہی کھلتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیرا محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے وہ بندہ بہت محبوب ہے جو ٹوٹے دل سے مجھے یاد کرے، جو رات کے اندھیرے میں صرف میری خاطر اٹھے، جو لوگوں پر رحم کرے اور نعمتیں پا کر غرور نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لمحہ پوری قوم تک پہنچایا اور کہا کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو دل سے نرم اور زبان سے شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔